بالله من الشيطان الرجيم. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، علماء دین اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. بہت سے لوگوں نے کوشش کی آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ بیان کرنے کی، جتنا ان کے علم میں تھا، جتنی ان کی مطالعے میں تھی، انہوں نے کوشش کی آپ کے سامنے بیان کرنے کی. میں کوئی ٹاپک شروع کرنا نہیں چاہوں گا کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اور سال کے 365 دن ہمارا یہی کام ہوتا ہے. اگر کسی کو شوق ہوگا تو وہ ضرور اس میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں آج ابھی اس تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے جبریل کا مشن سارے کا سارا کھول دوں تو یہ ایسے ہی ناممکن ہے کہ ایسا ہو سکے، کیونکہ جبریل میں سید کبیر حسین شاہ صاحب کا الفاظ استعمال کروں گا. آپ نے اسی جگہ پہ جہاں پہ آج میں کھڑا ہوں کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ جبریل ایک نام نہیں ہے، ایک تحریک ہے. یہ ایک تحریک ہے جو عالم ناسوت سے عالم لاہوت تک کو کور کرتی ہے، جو بخارا سمرقند سے لے کر واشنگٹن تک کو پہنچتی ہے. یہ وہ تحریک ہے جو اسلام کے اس نظام کو زندہ کرنا چاہتی ہے کہ جس کی بریک یزید کے دور کے بعد لگ گئی. یہ اس معاشی نظام کو زندہ کرنا چاہتی ہے جس معاشی نظام کے اندر ہمارے آج کے دور کی تمام جملہ خرابیوں کا حل ہے. یہ اس سیاسی نظام کا پیغام دیتی ہے جس سیاسی نظام کو قائم کرنے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے چل کر مدینہ آئے اور حضرت امام حسین اس نظام کو بچانے کے لیے مدینے سے چل کر کوفہ گئے. یہ اس معاشی نظام کو قائم کرنے کی بات کرتی ہے جس کو قائم کرنے کے لیے آنظرو مکہ سے مدینہ آئے تو پہلا کام یہی کیا کہ مہاجر الانصار کو بھائی بھائی بنا کر معاشی نظام کی بنیاد رکھی، اس نظام کی جس نظام کو آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 23,000 مربع میل کے علاقے پر نافذ کیا. اور ہم نے 70 سال پہلے یا اس سے بھی زیادہ اپنے رب سے یہ وعدہ کیا کہ یا اللہ ہم ذلیل و رسوا ہیں، ہمیں اس ملک کے اندر ایک ملک چاہیے، اس ملک کے ہند کے اندر جہاں ہم اپنا قانون لڑا سکیں، جہاں ہم اپنا نظام بتا سکیں، اس کے عملی شکل دکھا سکیں کہ ہاں یہی ہمارا رول ماڈل ہے. اور مدینہ طیبہ جس طرح مدینہ طیبہ کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اسی طرح پاکستان کا مطلب بھی ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. اب یہاں پلیتوں کی گنجائش نہیں ہے اور وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ جب وہ علم بلند ہوگا، وہ علم ایسے بلند ہوگا کہ جس کے اندر کوئی شیعہ سنی نہیں ہوگا، جس کے اندر سب انسان ہوں. کیسے؟ اسلام ایک مکمل دین، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ہمیں معلوم ہے، بتایا جاتا ہے کہ ہاں ہے، یہ ایک ضابطہ حیات ہے، ایک پورا قانون ہے. اور قانون ضابطہ حیات جو بھی ہوتا ہے وہ انسان کے ارد گرد گھومتا ہے. اب انسان کس چیز کے ارد گرد گھومتا ہے؟ 5-6 نظام ہے. سیاسی نظام، حکومت سب پہ اثر انداز ہے. معاشی نظام سب سے بنیادی چیز ہے، کیونکہ اگر جس ملک کی، جس شخص کی
معاش ٹھیک نہیں ہے، جس کے اندر لقمہ حرام کا جا رہا ہو، کیا آپ اس سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھے گا؟ جس گورنمنٹ کا پورا سسٹم سعودی نظام کے اوپر ہو اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ جنرل سی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کے خون میں حرام ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ جو حرام مال ہے اس کو حرام کے راستے ہی نکلے گا. اب مجھے بتائے کہ جس گورنمنٹ کا جس سسٹم کا سارا کے سارا بنیاد ہی سعودی نظام پہ ہو، حرام کے نظام پہ ہو، بتاؤ ان کو مہا حرامی نہیں ملیں گے؟ اس میں کرپشن نہیں ہوگی؟ تو یہ معاشی نظام بنیادی ہے. کیوں؟ حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ثابت ہے. سیاسی نظام قائم کرنے کے لیے، حالانکہ حضور کو مکہ کے اندر، میں بہت مختصر جا رہا ہوں، صرف تھوڑا سا آئیڈیا دینا چاہتا ہوں کہ مکہ کے اندر حضور پاک کو یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، لیکن آپ نے وہاں سرداری قبول نہیں کی. لیکن مدینہ کی ریاست میں جب گئے تو وہاں سردار بھی آپ ہیں، وہاں پہ وزیر اعظم بھی آپ ہیں اور وہاں گورنر بھی آپ. وہاں قبول نہیں کی کیونکہ وہاں غیر کا نظام تھا، وہاں پہ اپنا نظام نہیں تھا. مدینہ میں آ کے اپنا نظام بنایا، پھر اس نظام کے تحت آپ اس اسٹیج کے اوپر بیٹھے اور ایک سیاسی نظام کا آغاز کیا جو بعد میں خلافت کے نام سے چلا، اور اس وقت تک جب تک چلتا رہا اس وقت تک کامیاب رہا. اسی طرح ایک معاشرتی نظام ہے، ہم سب جانتے ہیں جھوٹ بری چیز ہے، طلاق برا فعل ہے، یہ معاشرتی نظام سے ریلیٹڈ ہے. شراب بری چیز ہے، یہ بھی حضور پاک نے اپنی زندگی میں ثابت کر دیا، کر کے عمل کر کے دکھایا. اور اسی طرح قانون ہے، یہ سارے وہ شعبے ہیں جو دین اسلام کے مختلف شعبہ جات ہیں، جو مختلف اس کے حصے ہیں جو حضور کی زندگی کے اندر سے پورے نظر آتے ہیں. کہ مکہ کے اندر تو آپ ایک کام فرما رہے ہیں کہ آپ انسان کو انسان کی پہچان کرا رہے ہیں. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا بس حقیقت اس نے رب کو پہچانا. جب انسان نے انسان کو پہچان لیا، اس کی حقیقت جان گیا، تو اس نے پھر ایک دوسرے کو قتل کر نہیں کی. پھر وہی پہچان آگے چل کے ایک عالمگیر حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کے اندر لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو دو چیزوں کی ضرورت ہے اس دور کے اندر. امن کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک انسان کو انسان کی پہچان، کہ انسان کو انسان کی حقیقت معلوم ہو. دوسری چیز ایک عالمگیر نظام، ایسا کیسا نظام جیسا نظام مدینہ کی ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے. یہ عالمگیر نظام، یہ دو چیزیں ریکوائرمنٹ ہے دنیا کے اوپر امن قائم کرنے کے لیے. اور حضرت علامہ جبریل کیا کر رہے ہیں؟ یہ اسی تحریک، اسی چیز کا حصہ ہے جس کو پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لے کر چلتے رہے، اس سے پیچھے مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ لے کے چلتے رہے، اور دیگر شخصیات ہیں. یہ پورا ایک مشن ہے، ایک پوری تحریک ہے، اور یہ حضور پاک علیہ السلام کے دور سے ثابت ہوتی ہے. اب کب اس کا نظام ٹوٹا، بہت مختصر الفاظ میں بیان کروں گا، کسی موقع پہ انشاءاللہ تفصیل سے بھی آپ تک، جو لوگ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو تو معلوم ہے، لیکن بہت مختصر انداز میں کہ جب یزید آیا تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے یہ تو رکھا گیا کہ آپ جائیں اور مدینہ کے اندر نماز پڑھائیں، لیکن آپ نے یہ چیز قبول نہیں کی. آپ نے کیونکہ جس نظام کو قائم کرنے کے لیے حضور مکہ سے مدینہ آئے تھے، آپ نے اس نظام کو بچانا تھا کہ کل کو کوئی شخص، میں آج آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے حضرت امام حسین نے بھی تو اس کو مان لیا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. حضرت امام حسین نے اس کو نہیں مانا، جان دے دی، لیکن اس نظام باطل کو نہیں مانا. اب یزید کے دور میں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن چن کر مارا گیا جو کہ دین اسلام کو سمجھتے تھے. جو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ آج تم پر تمہارا دین مکمل ہو گیا، وہ دین جو مکمل ہوا وہ اس کی رگ رگ کو سمجھتے تھے، ان کی رگ رگ میں اس چیز کی حقیقت تھی. لیکن جب یزید کے دور میں پھر یہ اس نے سختی کی، چن چن کے مارا. اب یہ 4-5 جو شعبے تھے، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور دیگر، یہ
جو لوگ اس پر کاربند تھے ان کو چن چن کر مارا گیا، اور یہ چیز کو دین اسلام جو دین چلا تھا وہ محدود ہو گیا مذہب اسلام کے اندر۔ اور آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک میز آپ 500 لوگوں کے دے دیں اور ان کو کہیں کہ اس کے ساتھ کچھ ٹریٹمنٹ کرو تو وہ اس کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اسی طرح یہ مذہب جب لوگوں کے نزدیک یہی بات رہے گی بھائی اگر اب اللہ کو منانا ہے، نبی کو خوش کرنا ہے تو آؤ مسجد میں آ جاؤ، یہی ایک مذہب ہی سارا نظام رہ گیا، تو اس مذہب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے 2 ہاتھ تھے ہمارے پاس، ان 2 ہاتھ سے بھی جھگڑا چلا کہ یہ نیچے باندھنے ہیں یا اوپر باندھنے۔ اسی پہ آج تک ہم متفق نہیں ہو سکے، کیونکہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ہم انہی 2 بازوؤں پر متفق نہیں ہوئے کیونکہ ہمارے پاس تھے ہی 2 بازو۔ اگر 18 بازو ہوتے تو ہم ان کو بھی کہیں نہ کہیں برداشت کر دیتے۔ تو بات سمجھنے کی ہے کہ ایک چیز کو ہم نے پکڑا، اس کو توڑ کر، یہ تو لوگ کہتے ہیں 73 شاید زیادہ ہی نظر آتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا امت رسول کی، جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بیان نہیں ہوتا۔ لیکن اب وہ جو دین اسلام ہے اس کو کون زندہ کرے گا؟ جو دین اسلام جس کو صحابہ کرام نے جس طرح سمجھا، انہوں نے پورا اس کو دین اسلام کو کہ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم دین کو پورا پکڑو۔ آج اس بات پہ بات ہوتی ہے کہ دین کو پورا پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے 6 فٹ کے بدن کے اوپر دین نافذ کریں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں پھر ہمیں دین کو لینا پڑتا ہے، اور دین پورے گلوب کے لیے ہے۔ قرآن حکیم آخری کتاب ہے اور اس کے بعد کسی کتاب میں نہیں آنا، یہ ایک قانون ہے، یہ ایک ضابطہ حیات ہے۔ آج ہم قرآن کو مانتے ہیں مگر ہماری اس گلوب کے اوپر، اس زمین کے اوپر، اس کی جو ٹاپ لیول کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے قوانین یونائٹڈ نیشن کی شکل میں ہو یا سیکورٹی کونسل کی شکل میں، کیا وہاں قرآن ہے؟ اگر تو تم کہتے ہو کہ ہاں یہ قرآن ہی اصل کتاب ہے تو ماننا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی کہ ہاں اس پوری دنیا کا نظام انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے لے کے ٹیکسلا کی عدالت تک تمام کے تمام اس قانون کے تحت ہوں جو قانون اسلام کا ہے۔ تو یہ بہت مختصر انداز میں میں نے ایک بتانے کی کوشش کی، اور حضرت علامہ صاحب نے ایک بڑی پیاری مثال دی۔ آپ ایک جگہ لکھتے ہیں سوئے منزل کی کتاب میں آخری پیج ہے کہ ایک باغ کا مالک تھا، اس نے مالی کی ڈیوٹی لگائی کہ بھائی تم نے اس باغ کی رکھوالی کرنی ہے، اس باغ کو، اس کے اندر سارا نظام ٹھیک رکھنا ہے، کوئی درخت دوسرے سے اوپر نہ ہو جائے، کوئی جڑی بوٹی نہ اگ جائے، اس ساری چیزوں کو تم نے مانیٹر کر کے رکھنا ہے کہ یہ میں بنا کے جا رہا ہوں تمہارے لیے۔ اب وہ اس نے بہت اپنی حتی الوسع کوشش کر کے اس باغ کو سنبھالا، اس کے اندر جڑی بوٹیاں صاف کی، جو کچھ بھی اس کے اندر ہوتا تھا اس نے کیا۔ لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگا تو اس نے اپنے بچے کو چابی دی کہ یہ باغ ہے، اس کا مالی ہے، اس کی رکھوالی کرنی ہے، اور اس کا مالک واپس آئے گا اور تیرے سے پوچھے گا کہ تو نے اس باغ کو کتنا کیئر کی۔ اب اس باغ کے اس مالک کے بچے نے پوری کیئر کی، اپنی پورے خلوص نیت کے ساتھ اس نے اس باغ کو سنبھالا، لیکن ایک کام اس نے چھوڑ دیا۔ وہ کام کیا تھا؟ کئی لا یکون بین دولتن، کہ جو درخت اپنے جگہ سے بڑھ رہا تھا اور زیادہ پانی پی رہا تھا اور دوسرے درخت کا بھی حصہ کھا رہا تھا، اس کو وہاں سے کاٹ کے برابر کر دو تاکہ یہ تمام برابر رہے اور ان کے اندر ایک مساوات ہو۔ اور دوستو بات یہ ہے کہ کلی مساوات تو ناممکن ہے،
ہے ہاں البتہ عدم مساوات اور مکمل مساوات کے درمیان ایک درمیانی لکیر کھینچ کر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے، اور یہی اس حقیقی اسلامی معاشی نظام ہوگا۔ اور اسی معاشی نظام کی بدولت جو آپ تھیوریٹیکل باتیں کرتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ تمام مسلمان جو آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کو ایک مسجد میں آپ نہیں اکٹھا کر سکتے، اس کو ایک جگہ پہ آپ اکٹھا نہیں کر سکتے، ایک مذہب کے اندر ایک فرقے کے اندر آپ اکٹھا نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک صورت حال ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے مدینہ میں مثال قائم کی کہ تمام مہاجر انصار آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جہاں اس معاشی نظام کی بنیاد رکھی صرف اور صرف پیٹ کا معاملہ ہے کہ اگر ہم اپنے معاشی مفادات کو ایک کر لیں گے ہم تو ہمارے درمیان آپس میں بھائی بھائی والی بات شروع ہو جائے گی کہ چل ایک روٹی تیری ایک روٹی میری، ایسے انصاف کی تقسیم مانگتا ہوں۔ تو یہ ایک وہ نظام ہے جس کی آگے علامہ صاحب نے بہت تفصیلات میں بات کی ہے، اور یہی ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے، اور ہم نے اور اگر اس ایجنڈے کو الفاظ دیے جائے تو سب سے بڑا نام اس کے لیے جو نام بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے گلوبل پیس مشن، ایسا مشن جو اس دنیا کے اوپر جہاں پہ قتل و غارت کی انتہا ہو گئی، جہاں انسان کو نہیں پہچان رہا، جہاں کسی کو اپنا نہیں پتا، اپنی حقیقت نہیں معلوم، مادے کے چکر میں اتنے فنا ہو گئے کہ روح سے بے خبر ہو گئے، اللہ کو پہچاننا بھول گئے، اپنے آپ کو پہچاننا بھول گئے۔ تو وہاں پہ ایسے نظام کی ضرورت ہے کہ جس سے دنیا کے اندر امن عامہ قائم ہو سکے۔ یہ جو ہتھیار ہے علامہ صاحب نے تو اٹامک بم کی بات کی، لیکن ہاں یہ جو ہتھیار جو بھی ہیں اس کی جو بنیادی پیداوار آپ بتاتے ہیں وہ وہی کل ہومزہ اللہ جی جمع معلوم واسطہ جو ہی پروپیگنڈا اور مال جمع کرنے کی عوض، ایک کا تعلق آپ کے میڈیا کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق آپ کی معاشیات سے ساتھ ہے، اور یہی ساری جڑ ہے اس سارے فساد کی جو اس وقت عالم انسانیت کے اوپر موجود ہے۔ آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، وہاں پہ مناظرے سنتے ہیں، مذاکرے سنتے ہیں، ایک بھی لگا ہوا ہے گورنمنٹ کو پکڑنے میں کہ گورنمنٹ نے یہ کر دیا، دوسرا بھی یہی کہہ رہا ہے گورنمنٹ نے یہ کر دیا، ایک ان کے درمیان اینکر میزبان بیٹھا ہوا ہے جو باتیں سن رہا ہے، اس کو اپنے پیسے کی غرض ہے کہ مجھے اچھا بولے گا تو مجھے زیادہ اشتہار ملیں گے، اور دوسرے کو پتا ہے کہ میں اچھا بولوں گا تو مجھے زیادہ پیسہ ملے گا۔ یہ بھلا وہ لوگ جو ان پیسوں کی خاطر اس اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہیں، جن کو کلو اللہ ہوا احد بھی پڑھنی نہیں آتی، وہ آپ کے مسائل کو کیا خاک حل کریں گے؟ وہ آپ کے لیے سولوشن کیا خاک دیں گے؟ سولوشن ملتا ہے تو ہاں ضرور ملتا ہے، ملا ہے جب عرب میں فسادات تھے، قتل ہو رہے تھے، بھائی کو قتل کر رہا تھا، شراب زنا کی محفلیں چل رہی تھی، تو ان میں ایک شخص اٹھا اور اس نے غور و فکر شروع کیا کہ میں اس نظام کو کیسے حل کر سکتا ہوں، میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں۔ وہ اس وقت غار حرا میں جا کے بیٹھا جب جہاں آج کے دور میں بھی بیٹھنا مشکل ہے، جہاں آج بھی انسان نہیں بیٹھ سکتا، وہاں نہیں پہنچ سکتا، وہ شخص وہاں بیٹھ کے اس نے کیا سوچا، اس نے کیا غور و فکر کی۔ آج آپ لوگوں کے لیے تو بجلی ختم کر دی گئی ہے، بجلی بند کر دی گئی ہے کہ جب بجلی بند ہوگی تو تم باہر کی روشنیوں سے ہٹو گے اور اندر کی روشنی کی طرف دیکھو گے، اس نور کو دیکھو گے جو تیرے اندر موجود ہے۔ اس نے تو اس اندر سے نور سے اپنے اندر سے حل کو تلاش کیا اور حل نکالا، اور وہ سوئے کیمیا، وہ جو کیمیا تھا نسخہ کیمیا، وہ سوئے عرب لے کے آیا اور ایک پیغام یہ دیا کہ ایک راہ بے اسم رب کل الذی خلق، ایک اللہ کے نام سے تمام مسائل حل ہو